ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ زمین کی سرفیس کا 71% ایریا پانی سے کورڈ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے اوشن یعنی پیسیفک اوشن میں گم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ پیسیفک اوشن آخر کتنا بڑا ہے۔ پیسیفک اوشن 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایریا اتنا ہی ہے کہ اگر اس میں دنیا کی ساری زمین، تمام جنگلات، ریگستان اور پہاڑوں کو بھی شامل کر لیا جائے تب بھی اس میں اتنی جگہ باقی رہ جائے گی جس میں انڈیا جیسی 8 کنٹریز فٹ آ سکتی ہیں۔ یعنی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی ٹرو سٹوری کے بارے میں بتائیں گے جس نے اس پیسیفک اوشن میں 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 438 دن گزارے، وہ بھی بغیر کھانے پینے کے سامان کے۔ جی ہاں، اس شخص نے نہ چاہتے ہوئے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جسے کوئی بھی دوسرا شخص توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا نام ہے حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ورس۔ سمندر میں اکیلے 438 دن تک یہ شخص آخر زندہ کیسے رہا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص آخر وہاں کرنے کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے 17 نومبر 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹ ایزول سے جوس ایلورینگا نامی یہ شخص اپنے دوست کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ چونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ سمندر میں 30 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں گزاریں گے، اس لیے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان موجود نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک پورٹیبل ریفریجریٹر موجود تھا جس میں وہ مچھلیوں کو پکڑ کر سٹور کرتے تھے۔ پیسیفک اوشن میں 120 کلومیٹر دور جا کر انہوں نے اپنا جال بچھایا اور کافی مچھلیاں بھی پکڑ لی، لیکن اچانک سمندر میں ایک خوفناک طوفان ان کی طرف آ پہنچا۔ اس طوفان نے انہیں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ ساحل سے 6 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ انہوں نے ساحل تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی اور مسلسل 6 گھنٹے بوٹ کو تیز رفتار چلانے کے بعد وہ کنارے کے اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ انہیں اپنا گاؤں دکھائی دینے لگا تھا، لیکن تب ہی اچانک ان کی بوٹ کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ اپنی بوٹ کو ڈائریکشن دینے کے لیے اب ان کے پاس کوئی بھی ٹول موجود نہیں تھا۔ تیز ہوا کے چلتے ان کی بوٹ دوبارہ ساحل سے دور جانے لگی۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پاس جو ریڈیو موجود تھا وہ ابھی تک کام کر رہا تھا۔ انہوں نے ریڈیو کے ذریعے اپنے باس کو اپنی لوکیشن بھیجنا چاہی، لیکن ابھی جوش اپنی لوکیشن بھیج ہی رہا تھا کہ ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور تیز ہواؤں نے ان کی بوٹ کو سمندر کے اس حصے میں پہنچا دیا جہاں انہیں ہر طرف صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اتنے بڑے سمندر میں اسے دور سے دیکھ پانا ناممکن تھا۔ جو کھانا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا اور اب ان کے پاس سمندر سے مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ موجود نہ تھا۔ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پی لیا جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے بارش کے پانی کو پلاسٹک بوٹلز میں سٹور کر کے پینا شروع کر دیا، اور جب بارش بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ مچھلیوں کا خون پی کر گزارا کرتے تھے۔ ان دونوں کو سمندر میں پھنسے کئی مہینے گزر گئے۔ آخر کار جوش ایلورینگا کا ساتھی ہمت ہار گیا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب جوش ایلورینگا پیسیفک اوشن میں بالکل اکیلا تھا اور اب بات کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کو ایک بڑی کارگو شپ دکھائی دی، لیکن اس شپ کے کریو کی نظر جوش کی چھوٹی سی بوٹ پر نہ پڑ سکی، اور اس طرح سے ایک بار پھر اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد آخر کار 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 438 دن کے بعد، جوش کو ایک آئی لینڈ نظر آیا۔ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے جوش نے پانی میں چھلانگ لگائی اور تیر کر اس آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ اس آئی لینڈ پر موجود ایک لوکل نے اس کی ہیلپ کی، جس کے بعد اسے واپس گھر پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے دوست کی فیملی نے اس پر کیس کر دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایلورینگا نے بھوک لگنے پر اپنے ہی دوست کو کھا لیا ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔